السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل واقعات حسینی پر۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور جو بھی ہمارے چینل پر نئے ہو تو وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، کیونکہ جو بھی ویڈیو ہم اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ تک پہنچ جائے۔ پھر کچھ دن کے بعد شیطان نے پھر برسیسا کے دل میں خیال ڈالا کہ تم باہر کھڑے رہ کر تقریر کرتے ہو، دیکھنے والے کیا کہیں گے، پاگلوں کی طرح ایسے ہی بات کر رہا ہے، اس لیے اگر تقریر کرنی ہے تو چلو اندر کھڑے ہو کر لیا کرو، وہ دور کھڑے ہو کر سن لیا کرے گی۔ چنانچہ اب اس نے دروازے کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی۔ جب اس نے اندر کھڑے ہو کر تقریر کرنا شروع کر دی تو لڑکی نے اس کو بتایا کہ اتنی نمازیں پڑھتی ہوں، اتنی عبادت کرتی ہوں۔ یہ سن کر برسیسا کو بہت خوشی ہوئی۔ وہ اپنے دل میں سوچا کہ میری باتوں کی وجہ سے یہ بچی عبادت گار بن گئی۔ اب دونوں الگ الگ عبادت کرنے لگے۔ کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بالآخر شیطان نے لڑکی کے دل میں برسیسا کی محبت ڈال دی اور برسیسا کے دل میں لڑکی کی محبت ڈال دی۔ چنانچہ لڑکی نے کہا کہ آپ جو کھڑے کھڑے بیان کرتے ہیں، آپ کے لیے چارپائی ڈال دوں گی، آپ اس پر بیٹھ کر نصیحت کیا کریں اور میں دور بیٹھ کر سن لیا کروں گی۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ لڑکی نے دروازے کے قریب چارپائی ڈال دی۔ برسیسا اس پر بیٹھ کر نصیحت کرتا رہا اور لڑکی دور بیٹھ کر بات سنتی رہی۔ اسی دوران شیطان نے برسیسا کے دل میں لڑکی کے لیے بڑی شفقت ڈال دی۔ نصیحت کرتا رہا اور لڑکی دور بیٹھ کر سن رہی ہے۔ کچھ دن گزر گئے تو شیطان نے عابد کے دل میں بات ڈالی کہ نہیں، نصیحت سنانی تو لڑکی کو ہی ہے، دور بیٹھنے کی وجہ سے اونچا بولنا پڑتا ہے۔ گلی سے گزرنے والے لوگ بھی یہ سنتے ہیں، اتنا اچھا ہو کہ چارپائی ذرا آگے کر رکھ لیا کرے اور پست آواز میں گفتگو کر لیا کرے۔ چنانچہ برسیسا کی چارپائی لڑکی کی چارپائی کے قریب ہو گئی اور واضح نصیحت کا سلسلہ جاری رہا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا تو شیطان نے لڑکی کو بغیر پردہ کے برسیسا کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا، اور وہ یوں اس لڑکی کے حسن و جمال کو دیکھتا گیا۔ اب شیطان نے برسیسا کے دل میں جوانی کے خیالات ڈالنا شروع کر دیے، حتیٰ کہ برسیسا کا دل عبادت خانے سے ہٹ گیا اور اس کا زیادہ وقت لڑکی سے باتیں کرنے میں گزر جاتا رہا۔ سال گزر چکا تھا۔ ایک دفعہ شہزادوں نے آ کر شہزادی کی خیرگیری کی تو شہزادی کی خوش و خرم پایا اور راہب کے گنگناتے دیکھا۔ شہزادوں کی لڑائی کے لیے دوبارہ سفر پر جانا تھا، اس لیے وہ مطمئن ہو کر چلے گئے۔ اب شہزادوں کے جانے کے بعد شیطان نے اپنی کوششیں تیز کر دی۔ چنانچہ اس نے برسیسا کا عشق شہزادی کے دل میں بھر دیا، حتیٰ کہ دونوں طرف برابر کی آگ سلگ اٹھی۔ اب جس وقت عابد نصیحت کرتا تو سارا وقت اس کی نگاہیں شہزادی کے چہرے پر جمی رہتی۔ شیطان لڑکی کے دل میں عشق پیدا کر دیا، حتیٰ کہ عابد نے علیحدہ چارپائی پر بیٹھنے کے بجائے لڑکی کے ساتھ ایک ہی چارپائی پر بیٹھنا شروع کر دیا۔ اب اس کی نگاہیں جب شہزادی کے چہرے پر پڑی تو اس نے اسے سراپا حسن و جمال اور جاذب نظر پایا۔ چنانچہ عابد نے اپنے شہوانی جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس شہزادی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ شہزادی نے مسکرا کر اس کی حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ برسیسا زنا کا مرتکب ہو گیا۔ جب دونوں کے درمیان حیا کی دیوار ہٹ گئی اور زنا کے
مرتکب ہو گئے تو وہ آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے لگے۔ اسی دوران شہزادی حاملہ ہو گئی۔ اب برسیسا کو فکر لاحق ہو گئی کہ اگر کسی کو پتہ چل گیا تو کیا بنے گا، مگر شیطان نے اس کے دل میں خیال ڈالا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، جب بچہ پیدا ہوا تو اس کو زندہ درگور کر دینا اور لڑکی کو سمجھا دینا، وہ اپنا بھی عیب چھپائے گی اور تمہارا بھی عیب چھپائے گی۔ اس خیال کے آتے ہی ڈر اور خوف تمام چیزیں دور ہو گئے اور برسیسا بلا خوف اور نفس پرستی میں مشغول رہا۔ ایک وہ دن بھی آیا جب شہزادی نے بچے کو جنم دیا۔ بچہ جب دودھ پینے لگا تو شیطان نے برسیسا کے دل میں خیال ڈالا کہ اب 2 سال گزر گئے ہیں اور بادشاہ دیگر لوگ جنگ سے واپس آنے والے ہیں، شہزادی تو ان کو سارا ماجرا سنا دے گی، اس لیے تم اس بچے کو کسی بہانے سے قتل کر دو تاکہ گناہ کا ثبوت نہ رہے۔ چنانچہ ایک دفعہ شہزادی سوئی ہوئی تھی، اس نے بچے کو اٹھایا اور قتل کر کے گھر کے صحن میں دفن کر دیا۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، جب وہ اٹھی تو اس نے کہا میرا بیٹا کدھر ہے؟ اس نے کہا میں اس کو نہیں جانتا۔ ماں نے ادھر ادھر دیکھا تو بچہ کہیں نظر نہیں آیا، چنانچہ وہ اس سے خفا ہونے لگی۔ جب وہ خفا ہونے لگی تو شیطان نے برسیسا کے دل میں بات ڈال دی کہ دیکھو یہ ماں ہے، یہ اپنے بچے کو ہرگز نہیں بھولے گی، پہلے تو نامعلوم بتاتی یا نہ بتاتی، اب تو یہ ضرور بتائے گی، لہٰذا اب ایک ہی علاج باقی ہے کہ لڑکی کو بھی قتل کر دو تاکہ نہ رہے گا یہ سردرد۔ جب بادشاہ آ کر پوچھے گا تو بتا دینا کہ بس وہ بیمار ہو گئی تھی اور مر گئی تھی۔ جیسے ہی اس کے دل میں یہ بات آنے لگی، کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ اس نے لڑکی کو بھی قتل کر دیا اور لڑکے کے ساتھ ہی صحن میں دفن کر دیا۔ اس کے بعد وہ اپنی عبادت میں لگ گیا۔ کچھ مہینوں کے بعد جب بادشاہ سلامت واپس آ گئے، اس نے بیٹوں کو بھیجا کہ جاؤ اپنی بہن کو لے کر آؤ۔ وہ برسیسا کے پاس آئے اور کہنے لگے جی ہماری بہن آپ کے پاس تھی، ہمیں اسے لینے آئے ہیں۔ برسیسا ان کی بات سن کر رو پڑا اور کہنے لگا آپ کی بہن بہت اچھی تھی، بڑی نیک تھی اور ایسے عبادت کرتی تھی، لیکن اب وہ اللہ کی پیاری ہو گئی ہے، یہ صحن میں اس کی خبر بنائی گئی ہے۔ بھائیوں نے جب یہ سنا تو وہ رو دھو کر واپس چلے گئے۔ گھر جا کر جب وہ رات کو سوئے تو شیطان خواب میں بڑے بھائی کے پاس آ کر پوچھنے لگا بتاؤ تمہاری بہن کا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا ہم جنگ کے لیے گئے تھے، اسے برسیسا کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، اب وہ فوت ہو چکی ہے۔ شیطان کہنے لگا وہ فوت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے پوچھا اگر فوت نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا برسیسا نے خود یہ کام اس کے ساتھ کیا ہے اور اس نے خود اسے قتل کیا ہے اور اس کا فلاں جگہ اسے دفن کیا اور بچے کو بھی اس نے اسی کے ساتھ دفن کیا تھا۔ اس کے بعد وہ خواب میں ہی اس کے درمیان بھائی کے پاس گیا اور اس کو بھی یہی بات سنائی اور تیسرے بھائی کے پاس گیا اور یہی بات سنائی۔ تینوں بھائی جب صبح اٹھے تو ایک نے کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، دوسرے نے بھی کہا یہ خواب میں نے بھی دیکھا ہے، تیسرے نے کہا میں بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ وہ آپس میں کہنے لگے یہ عجیب اتفاق ہے، سب کو ایک جیسا خواب آیا ہے۔ سب سے چھوٹے بھائی نے کہا اتفاق کی بات نہیں ہے، بلکہ میں جا کر اس کی تحقیق کروں گا۔ دوسرے نے کہا چھوڑ دو وہ بھائی کون سی بات ہے، جانے دو۔ کہنے لگا نہیں ضرور تحقیق کروں گا۔ چنانچہ چھوٹا بھائی غصے میں آ کر چل پڑا اور اسے دیکھ کر باقی بھائی بھی اس کے ساتھ ہو لیے۔ انہوں نے جا کر جب زمین کھودا تو انہیں اس میں بہن کی ہڈیاں مل گئی اور اس کے ساتھ چھوٹے سے بچے کی ہڈیاں کا ڈھانچہ مل گیا تھا۔
جب ثبوت مل گیا تو انہوں نے برسیسا کو گرفتار کر لیا۔ اسے جب قاضی کے پاس لے جایا گیا تو اس نے قاضی کے روبرو گناہ کو اور مکروہ فعل کا اقرار کر لیا، اور قاضی نے برسیسا کو پھانسی دینے کا حکم دے دیا۔ جب برسیسا کو پھانسی کے تختے پر لایا گیا اور اس کے گلے میں پندہ ڈالا گیا اور پھر پندہ کھینچنے کا وقت آیا تو پندہ کھینچنے سے 2-4 لمحے پہلے شیطان اس کے پاس وہی عبادت گزار کی شکل میں آیا۔ وہ اس سے کہنے لگا، کیا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ برسیسا نے کہا، ہاں تمہیں پہچانتا ہوں، تم وہی عبادت گزار ہو جس نے مجھے وہ دم بتایا تھا۔ شیطان نے کہا، وہ دم بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، لڑکی کو بھی میں نے اپنا اثر ڈال کر بیمار کیا تھا، اسے قتل بھی میں نے تجھ سے کروایا تھا، اور اگر اب تو بچنا چاہتا ہے تو تمہیں بچا سکتا ہوں۔ برسیسا نے کہا، اب تم مجھے کیسے بچا سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا، تم میری ایک بات مان لو، میں تمہارا یہ کام کر دیتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ میں آپ کی کون سی بات مانوں؟ شیطان نے کہا کہ بس یہ 2 کہہ دو کہ خدا نہیں ہے۔ برسیسا نے تو حواس باختہ ہو چکے تھے، اس نے سوچا کہ چلو میں ایک دفعہ کہہ دیتا ہوں، پھر پھانسی سے بچنے کے بعد دوبارہ اقرار کر لوں گا۔ چنانچہ اس نے کہہ دیا، خدا موجود نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ عین اس حملے پر کھینچنے والے نے رسی کھینچ دیا اور یوں اس عبادت گزار کی کفر پر موت ہو گئی۔ اس واقعہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان ہمارے قریب کیسا چال چلاتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہی اس گناہ سے بچا سکتا ہے، لہذا اللہ رب العزت سے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہم احفظنا من الشیطان الرجیم رب اعوذ بک من ہمزات الشیطان واعوذ بک رب ان یحضرون۔ ترجمہ، اے اللہ ہمیں شیطان مردود کے شر سے حفاظت فرما۔ اے پروردگار، میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان میرے پاس آئے اس سے کہ۔ یہ واقعہ سننے کے بعد آپ کو کیسا لگا؟ کامنٹ میں بتائیے۔